السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت امید جگانے والی حدیث پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ صحیح بخاری سے ہے، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سب سے بھروسے مند مجموعہ مانا جاتا ہے، اور یہ حدیث اللہ کی رحمت اور ایمان کی اہمیت پر ہے، چاہے وہ رائی کے دانے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، بہت ہی اہم موضوع ہے یہ۔ ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے، یہ رائی کے دانے برابر ایمان اور جہنم عنوان والے ایک نوٹ پر آدھارت ہے۔ اچھا، اس میں صحیح بخاری کی وہ حدیث نمبر 21 جلد 1 کتاب 2 کا حوالہ ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے سمجھنا کہ ایمان کی چھوٹی سی مقدار بھی آخرت میں کتنی اہم ہے، جی، اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو چلیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور ضرور۔ تو حدیث جو ہے وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جی وہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن کا ایک سین، جی، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ سبحان اللہ، رائی کے دانے برابر۔ ہاں بالکل۔ اب جب انہیں نکالا جائے گا تو ان کی حالت وہ حدیث بتاتی کہ وہ بالکل جھلس چکے ہوں گے، بالکل، کوئلے کی طرح کالے۔ یعنی عذاب کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ صحیح کہا۔ پھر انہیں خاص دریا میں ڈالا جائے گا جس کا نام حیا یا حیات بتایا گیا ہے، اور یہ بات بھی دیکھیے کہ راوی نے اپنا شک بھی ظاہر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایمانداری ہے روایت بیان کرنے کی۔ ہاں، کہ اصل لفظ حیا تھا یا حیات۔ حیا مطلب بارش بھی ہوتا ہے، حیات یعنی زندگی۔ دونوں میں معنی ہے نا، بارش سے بھی زندگی آتی ہے اور حیات تو زندگی ہے ہی۔ بالکل۔ تو اس دریا میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ایسے تازہ ہو کے نکلیں گے جیسے سیلاب گزر جائے اور اس کے کنارے پر کوئی دانہ اگائے۔ کمال کی مثال ہے نا؟ پیلا سا، تھوڑا ٹیڑھا میڑا شاید شروع میں، لیکن زندہ، ایک دم فریش۔ یہ مثال یہ بہت گہری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زندہ ہو گئے، ہاں، اس میں اور کیا پہلو ہیں؟ دیکھیے، رائی کا دانہ، پہلے تو یہ سمجھیے، یہ ایمان کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس کے نیچے کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، وہ اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں اللہ کا عدل بھی ہے کہ گناہوں کی سزا ملی، صحیح، اور پھر اس کی رحمت غالب آ گئی ان مومنوں پر۔ تو یہ ایمان کا مطلب یہاں توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ جی ہاں، خاص طور پر توحید۔ یہ حدیث ان مومنوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں توحید کا عقیدہ پختہ تھا، بھلے ہی عمل میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ اچھا، گناہوں کی سزا پا کر آخرکار نجات ملے گی، لیکن جو شرک پر مر گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ اس رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ کیے بنا مر جائے۔ صحیح کہا، یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ سیلاب کے کنارے دانے والی مثال، اس پر ذرا اور روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل۔ دیکھیں، سیلاب میں تو تباہی ہوتی ہے، سب بہہ جاتا ہے، ہاں، لیکن اسی ماحول میں کنارے پر نمی پا کر ایک دانہ اگ پڑتا ہے۔ یہ امید کی علامت ہے، راکھ سے زندگی کے پھوٹنے کی۔ واقعی۔ وہ دانہ شروع میں پیلا ٹیڑھا میڑا ہے، یہ شاید ذہنم کے اثر کی طرف اشارہ ہو، لیکن وہ بڑھ رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف جسمانی بحالی نہیں ہے، یہ ایک نئی پاک صاف مکمل زندگی کی طرف اشارہ ہے، روحانی تازگی بھی۔ سبحان اللہ، یعنی جہنم کی حقیقت بھی بیان ہو گئی اور اللہ کی قدرت بھی ایک ساتھ۔ بالکل، آگ کی شدت بھی اور زندگی بخشنے والے دریا کا اثر بھی۔ تو پھر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اس سے کیا سبق نکلتا ہے؟ کئی اہم سبق ہیں اس میں۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری تو یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اور خاص طور پر توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ جی۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیا پتا کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ صحیح بات ہے۔ تیسرا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بے شک۔ لیکن چوتھا نقطہ بھی اہم ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ جہنم کا عذاب حقیقت ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو گناہ کر لو، بعد میں رحمت مل ہی جائے گی۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ڈر اور امید کا توازن۔ جی، اور پانچواں، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری ہمیشہ دل و دماغ میں رہے۔ یہ تو واقعی ڈر اور امید کا ایک عجیب سا لیکن ضروری سنتلن ہے نا؟ بالکل، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے رائی کے دانے جتنا ایمان بھی اللہ کی نظر میں قیمتی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی رحمت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ گناہگار مومنوں کو بھی جہنم سے نکال کر
وہ حیات کے دریا سے ایک نئی پاک زندگی دے گا۔ ہاں بالکل، اور یہ حدیث نا ہمیں گہرے سوال پر بھی چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس کے کامل عدل یعنی مکمل انصاف کے بیچ کا جو توازن ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک طرف ایمان پر نجات کا وعدہ ہے تو دوسری طرف گناہوں پر سزا کی حقیقت بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت پر بھروسے اور اپنے عمل کو سدھارنے کے بیچ کیسا بیلنس بناتے ہیں۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس حدیث کے گہرے پیغام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اور اگر ہم سے اس گفتگو میں کوئی کمی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔